علماء جن کی سیرت آج آپ کے سامنے پیش کی جائے گی ماڈل کے طور پر، تو علم کی گفتگو ہو رہی ہوگی تو علماء کو تو ماڈل بنایا جائے گا نا، کھلاڑیوں کو یا گلوکاروں کو تو ماڈل نہیں بنایا جائے گا اس میں۔ تو علماء جو بڑے علمی مقام کو حاصل کر گئے ہیں، ان کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ اپنے ذوق مطالعہ اور قوت مطالعہ کے ذریعے ہی آسمان علم تک پہنچے۔ آیت اللہ مرشی نجفی کی تصویر ہے آپ کے سامنے اس وقت۔ عالم کا کام ہی کتابوں کے ساتھ، اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کتابوں کے ساتھ ہوتا ہے، یہی اپنے علوم کو اپنے اندر منتقل کرتا ہے اور آسمان علم تک پہنچتا ہے، اور اس کے بعد اس سے کرامتوں کا ظہور بھی ہوتا ہے، وہ اپنی اخلاقیات کو بھی کیسا اچھا درست کر لیتا ہے۔ تو آیت اللہ مرشی نجفی اور دیگر علماء، امام خمینی، کسی بھی آپ اپنے مجتہد یا مرجع کی تصویر اگر آپ دیکھیں تو وہ صرف اور کوئی تعیشات زندگی اس کے پاس آپ کو اطراف میں نظر نہیں آئیں گی، صرف کتابیں رکھی نظر آئیں گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کیسے دلوں پر ان کی حکمرانی ہے، مرنے کے بعد بھی یہ لوگ مرے نہیں ہیں، اسی طرح سے زندہ نظر آتی۔ اسی طریقے سے مرحوم آیت اللہ خوئی، کتابوں کا ساتھ، قوت مطالعہ، ذوق مطالعہ، جتنا زیادہ آپ پڑھیں گی اتنا زیادہ آپ کے اندر قوت علمی پیدا ہوگی، اتنا زیادہ معاشرے کے لیے کارآمد بنیں گی، اور ایک نورانیت خود آپ کے اپنے اندر آتی جائے گی۔ آیت اللہ سیستانی ہر وقت یعنی ان افراد میں سے ہیں جن کے متعلق بہت یہ بات مشہور ہے کہ ہر وقت جب بھی کبھی ان کو دیکھتے ہیں بغیر کتاب کے کبھی نظر نہیں آتے، حالانکہ مرجع ہیں، اپنے زمانے کے دیگر مراجع بھی ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہر وقت کتاب ہاتھ میں۔ تو کوشش یہ کریں کہ آپ کو بھی یہ سب چیزیں دکھانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ اس کے بغیر کوئی شارٹ کٹ اور ایسا طریقہ نہیں ہے کہ جس سے آپ کوئی بلند علمی مقام کو حاصل کریں، جب تک کہ اپنے مطالعے کو آپ زیادہ سے زیادہ نہیں کریں گے۔ کتنے ہمارے علماء ایسے گزرے ہیں جو باقاعدہ دعا کرتے تھے کہ پروردگار اگر مجھے موت آئے تو میری لائبریری میں آئے، مروں تو لائبریری میں مروں، کتابوں کے درمیان میں مروں۔ یہی وجہ ہے کہ جن کا بھی تھوڑی دیر پہلے تذکرہ ہوا تھا، آیت اللہ مرشی نجفی۔ آیت اللہ مرشی نجفی انہوں نے بھی باقاعدہ یہی وصیت کی تھی، اور یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جو ان کا وصیت نامہ بھی چھپا ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اتنی عظیم شخصیت کہ باقاعدہ خواب میں نہیں، جاگتی آنکھوں سے امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، اور اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اور معصومہ قم سلام اللہ علیہ سے ملاقاتیں ہوئیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اور خود فرماتے ہیں کہ معصومہ قوم سے، کیونکہ وہ رشتے میں میری پھوپھی بھی ہوتی ہیں، یعنی اوپر اگر سلسلہ چلے، علم الانساب کے بہت زیادہ ماہر تھے آیت اللہ مرشی نجفی، کہ رشتے میں میری پھوپھی بھی ہوتی ہیں، اور اس طرح سے ملاقاتیں ہوئی ہیں کہ میں ان کے جسمانی خد و خال سے بھی واقف ہوں، یعنی چال سے واقف ہوں ان کی، کس طرح سے وہ چلتی ہوئی آتی تھیں اور مجھ سے ملاقات کرتی تھیں۔ تو بہرحال ان کے آگے کی جو کلاسز ہوں گی اس میں ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بتایا جائے گا۔ تو آیت اللہ مرشی نجفی، ان کی بہت بڑی لائبریری جو انہوں نے قم میں قائم کی، اگر آپ کو زیارت حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ نصیب ہوئی ہو، اور نہیں ہوئی تو انشاءاللہ ضرور جلد ہوگی، تو وہاں پر بھی معصومہ قوم کے حرم کے بالکل سامنے ان کی لائبریری، کتاب خانہ آیت اللہ مرشی نجفی، جو ایشیا کی بڑی ترین لائبریریز میں سے شمار ہوتی۔ اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے مرنے کے بعد، یہ ان کے آیت اللہ مرشی نجفی جس وقت قبر میں لٹایا گیا تھا اس وقت کی تصویر، کہ مرنے کے بعد مجھے کہاں دفن کیا جائے؟ میری لائبریری میں، اس مقام پر صدر دروازے کے پاس کہ جہاں سے سارے طالب علم گزرتے ہیں، اور ان کے قدموں کی خاک اڑ اڑ کے میری قبر کے اوپر گرے۔ اتنا عظیم مقام کا حامل عالم دین، اور وہ اس طرح کی وصیت کر کے گیا۔ تو یہ ان کی لائبریری، ایسی عظیم الشان لائبریری قائم کر کے گئے، اور ان مجتہدین میں سے تھے کہ جو اتنے پیسے کے اعتبار سے، یعنی ذات کے اوپر خرچ نہیں کرتے تھے، ذاتی حیثیت میں اتنے غریب تھے کہ پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی حج نہ کر سکے تھے،
کیونکہ حج کی جتنے پیسے ہوتے ہیں اتنے ساری زندگی میں آیت اللہ مرشی کے پاس کبھی پیسے ہی نہیں جمع ہو پائے، لیکن بہرحال اتنی بڑی لائبریری جو ہے وہ اس لحاظ سے قائم کر کے گئے. اور ابھی بھی پاکستانی زائرین جو وہاں جاتے ہیں اور خواتین جو پاکستان کی ہوتی ہیں وہ بھی اس لائبریری کو جا کر وزٹ کرتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کیا عظیم لائبریری جو ہے بنا کر گئے. لائبریری کوئی کتابوں کا قبرستان نہیں ہوتی، بلکہ یہ استفادے کے لیے ہوتی ہے، علم حاصل کرنے کے لحاظ سے ہوتی ہے. اتنی بڑی لائبریری اپنے پاس رکھنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی، تو ان کتاب خانوں سے تاکہ استفادہ کیا جا سکے. تو اس طرح سے یہ آیت اللہ مرشی نجفی ہر وقت کتابوں کے جھرمٹ میں رہا کرتے تھے، ہر وقت کتابوں کے ساتھ رہا کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے مرنے کے بعد جو ان کا وصیت نامہ بھی جو چھپا ہے، جو وصیت نامہ چھپا ہے ان کا، جو ان کے بیٹے آیت اللہ محمود مرشی نے چھاپا ہے، اس کے اندر یہ ساری تفصیلات جو ہے وہ بیان کی ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ کو اس سلسلے میں کیوں صرف آپ کو کوئی زیب داستان کے لیے چیزیں نہیں بتائی گئی ہیں، بلکہ اس کے ایک پیغام آپ کو دینا ہے کہ ہر شخص کے گھر میں کم سے کم ایک چھوٹی سی لائبریری ضرور ہو. ہر طالب علم کے پاس ایک چھوٹی سی ایک لائبریری، جو ابتدان ابھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس یہ سب چیزیں نہ ہوں. اور ایک اور بات جو ہم ہر دفعہ تمام خواتین سے بھی جو بھی یہاں داخلہ لیتی ہیں ان سے کہتے ہیں کہ دیکھیے گھر والوں کو، جو بھی آپ کے گھر میں افراد ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شیئر نہیں کی جاتی، ذاتی ہوتی ہیں. ٹوتھ برش ہر شخص کے پاس اپنا الگ ہوتا ہے، تولیہ اکثر افراد جو ہے اپنا الگ رکھتے ہیں، رومال ہے، چپل ہے، جوتے ہیں یا موزے وغیرہ ہر شخص کے الگ ہوتے ہیں. مثال تو اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن بہرحال بات کو سمجھانے کے لیے یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ ہر شخص کا اگر گھر میں 10 افراد بھی رہتے ہیں تو 10 کا قرآن الگ ہونا چاہیے. ہر شخص کے پاس ایک الگ قرآن ہو. یہ نہیں کہ بس ایک ہی قرآن ہے، بس وہی چلا آ رہا ہے دادا حضور کے زمانے سے اور اب تک جو ہے وہ کبھی کبھار ہی تو اس کو سیڑھی لگا کے اتارا جاتا ہے، گرد ورد صاف کی جاتی ہے، پھر اس کے نیچے سے یا تو مسافر کو گزارا جاتا ہے یا پھر دلہن کو رخصت کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی قرآن کا اور کوئی کام نہیں. معاذ اللہ، قرآن ہر شخص کے پاس الگ ہونا چاہیے. جب چاہے ایک ہینڈی قرآن کی جب چاہے تلاوت کرے، جب چاہے کوئی نشان اس کے اندر لگا لے، جب چاہے کوئی چیز کو مارک کرنی ہے، ہر شخص کا اپنا. اسی طریقے سے توضیح المسائل بھی گھر میں ایک نہیں ہونی چاہیے. جتنے افراد ہیں ان کی الگ توضیح ہونی چاہیے. کچھ لکھنا ہے، کوئی چیز نوٹس بنانے ہیں، کوئی چیز کرنی ہے، ہر شخص کے پاس اپنی ایک توضیح المسائل ہونی چاہیے. اسی طریقے سے ہر شخص کے پاس اپنی مفاتیح الجنان ایک الگ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بس ایک مفاتیح ہے، باری باری کبھی موقع پیش آ جائے تو زیارت پڑھنے کے لیے ہر شخص بار بار اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے. نہیں، ہر شخص کے پاس الگ ہونی چاہیے. جب ٹوتھ برش الگ ہو سکتا ہے، تولیہ الگ ہو سکتا ہے، تو یہ جو کام کی ہر وقت کی چیزیں یہ کیوں نہیں الگ ہو سکتی؟ اسی طریقے سے صحیفہ کاملہ ہے یا صحیفہ سجادیہ ہے، اس کی دعائیں ایسی ہیں جو روز پڑھنے والی ہیں. یہ ہر شخص کے پاس الگ ایک کتاب ہونی چاہیے. اپنے لحاظ سے کچھ اپنے پیج کوئی ایسا وہ مارک کیا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز، کوئی کسی چیز کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آیا، جو روزانہ کے پڑھنے کی ہر شخص کی پرائیورٹیز الگ الگ دعاؤں کے لحاظ سے ہوتی ہیں، اس نے الگ طرح کی مارکنگ کی ہوئی. گھر میں اگر صرف ایک کتاب رہے گی اب تو، بلکہ اگر نشتر پارک میں اگر باقاعدہ کوئی خطیب اعلان کرے کہ ہاتھ اٹھائی کہ کس کس کے گھر میں صحیفہ کاملہ ہے، تو مشکل سے شاید 3-4% سے زیادہ لوگ ہاتھ اٹھا سکیں. یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے. تو بہرحال یہ ہر شخص کے پاس ہونی چاہیے الگ. اور اب تو ایران میں بھی ہوتا ہے، اور آپ جس لحاظ سے جو سیل فونز آ گئے ہیں اس کے اندر بھی تمام مفاتیح، تمام قرآن، تمام صحیفہ کاملہ اور توضیح المسائل، ہر کچھ ممکن ہے کہ آپ اپنے پاس ہر وقت ہینڈی کے طور پر بھی رکھ سکیں. کہیں پہ بھی آپ ویٹنگ لاؤنج میں کبھی انتظار کر رہی ہوتی ہیں، کبھی فلائٹ کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں، کبھی آپ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے یا بس میں یا کسی جگہ جا رہی ہوتی ہیں، تو اتنا پیریڈ اور ٹائم بھی ایسا فالتو کیوں گزاریں؟ آپ کے پاس یہ سب چیزیں ہوں، ان تمام چیزوں کا اسلامی لحاظ سے استفادہ کریں، اس کے اندر یہ چیزیں ڈلوائیں. تو بہرحال ایک بات یہ ہوئی اس کے اندر کہ یہ سب چیزیں ہونی چاہیے. اور ایک چاہے لائبریری ہو، چاہے خواہ 1 یا 2 شیلف پر مشتمل ہی کیوں نہ ہو، اس سے آپ کو آغاز کر دینا ہے. تو بہرحال بہت سے دیکھیے وہاں تو ویسٹرن کنٹریز میں تو باقاعدہ اس طرح سے ایسی کرسیاں تک اور صوفے تک ایجاد کیے گئے ہیں. البتہ یہ تو ذرا اس میں توہین کا پہلو آ جائے گا کہ نیچے کوئی کتاب جو ہے وہ نہ ہو، لیکن یہ کہ بہرحال وہ چاہتے ہیں کہ بس جس جگہ بیٹھیں ہاتھ میں اسی وقت کوئی بھی وقت ضائع نہ کیا جائے اور ہاتھ میں کوئی کتاب ان کی آ جائے. تو اب یہ بات بیان کرنے کا مقصد تھا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ابھی سے بتا دی گئی ہیں، تاکہ بعد میں کبھی آپ کو احساس ہوگا کہ یہ بہت بڑی غلطی ہم سے ہو گئی کہ ہم نے اپنے آپ کو کتابیں پڑھنے کا عادی نہیں بنایا، اور اتنے سال گزرتے چلے گئے اور ہم کوئی خاص مقام حاصل نہیں کر سکے.
دیکھیے کوئی شخص بھی میڈیکل کالج میں جاتا ہے تو 5-6 سال میں ڈاکٹر بن کے بالآخر نکل ہی جاتا ہے، معاشرے میں کام کرتا ہے، اسپتالوں میں کام کرتا ہے، علاج کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، وہ بہت بڑے پیمانے پہ نہ صحیح لیکن لوگوں کا علاج کر سکتا ہے، اسپیشلسٹ لیول پہ نہ صحیح اس میں بھی 1-2 سال اور لگتے ہیں تو چند سال میں اسپیشلسٹ بھی بن جاتا ہے۔ لیکن کیا ایسا مسئلہ اس کے اندر ہو گیا کہ 14-14 15-15 20-20 سال سے لوگ پڑھ رہے ہوں اور وہ معاشرے کے لیے کوئی کارآمد نہ بن سکے؟ دین کے اعتبار سے دین میں خدا نخواستہ کوئی نقص نہیں ہے، بلکہ یہ نقص جو ہے اور خرابی جو اور کمی جو ہے خود طالب علم کے اندر پائی جاتی کہ وہ بہت ساری چیزوں کی طرف متوجہ نہیں۔ تو اگر آپ کتابیں پڑھنے کی عادی ہو گئی تو آج سے فقط صرف چند سال لگیں گے، 2-3-4 سال کے اندر آپ چھوٹے دینی مدارس کے اندر بچوں کو کے لحاظ سے آپ خدمات انجام دے سکتی ہیں، دین میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہیں۔ مزید چند سال اور لگائیں گی تو بڑے مدارس کے اندر بھی آپ جا سکتی ہیں پڑھانے کے لیے۔ خود جیسے کہ ہمارے سرپرست اعلیٰ مولانا غلام علی وزیری صاحب قبلہ، وہ زیادہ عرصے نجف میں نہیں رہے، شاید بمشکل 4-5 سال اور دینی مدارس میں رہے، لیکن نجف میں صرف 4 سال شاید وہ گزارے۔ لیکن کیا ہے کہ بھرپور طریقے سے مولانا، کبھی آپ کی بھی کلاسز لیں گے تو اپنی کبھی وہ ایکسپیرینسز آپ کو بتائیں گے تو آپ حیران ہوں گی کہ کس طرح سے ان 4 سالوں کو انہوں نے کشید کیا اور ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھایا۔ کہ بعض اوقات بہت سے علماء حیران بھی ہوتے ہیں کہ مولانا کی عربی اس طرح کی ہے کہ جناب وہ سائیکل کے اندر جہاں ہوا بھری جاتی ہے اس کے اندر جو وہ اسکرو ٹائپ کی چیز لگتی ہے اس کو بھی عربی میں کیا کہتے ہیں یہ بھی ان کو پتا ہے۔ تو کہتے تھے میں اسی طرح سے بولنی نہیں بھی آتی تھی تو میں جا کے عربوں سے بولتا تھا، وہ میرے عربی بولنے پر ہنستے تھے لیکن میں شرماتا نہیں تھا، اور بالآخر اسی طریقے سے عربی سیکھ لی کہ آج جنت البقیع میں کبھی جا کے وہاں گفتگو کرتے ہیں لوگوں سے عربوں سے تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ آپ عرب نہیں۔ تو اس ٹائم اور وقت کا صحیح طور پر اگر یوٹیلائزیشن کر لیا جائے تو اس سلسلے میں ایک اور بات کی اہمیت یوں بھی ہے کہ معاشرے میں دیکھیے جب تک آپ رائج نہیں کریں گے اس چیز کو، آپ کتابوں کے تحفے لوگوں کو دیں، خود بھی کتابوں کے تحفے قبول کریں۔ مثلا آپ کو پتا ہے آپ کی کوئی پوزیشن آئی ہے، اب رشتہ دار خواتین آئیں گی، آپ کو کوئی کپڑے لے کر آئیں گی، پرس لے کر آئیں گی، فلاں، آپ کہیں گے بھائی کچھ دینی ہے تو کتابیں دے دیں مجھے تحفے میں، فرینکلی بھی بعض اوقات کہہ دیں۔ کسی کے گھر جائیں، آپ رشتہ دار ہو کچھ ہو، آپ جا کے پوچھیں آپ کے گھر میں کتابیں کیوں نہیں نظر آ رہی، اور ذرا سا بھی اگر کوئی قریبی دوست ہے آپ کا، آپ اس سے بھی پوچھ سکتی ہیں کہ آپ کی آج کل آپ کون سی کتابیں زیر مطالعہ ہیں، آپ کی کوئی نئی کتاب آپ نے کون سی خریدی ہے اس مہینے، اور زیادہ بے تکلفی ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ڈاکٹروں نے کتابوں سے پرہیز بتایا، یہ بھی آپ لوگوں سے کہہ سکتی ہیں۔ پیسوں کے جو پیسے ہیں وہ کپڑوں کے اوپر جو ہے وہ کتنے زیادہ خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن کتابیں خریدنے پر ہم دیکھتے ہیں کہ بس ایک کوئی کتاب لے آئے تو پورا گھر بس وہی پڑھے گا، کوئی بھی اپنی جیسے توضیح المسائل یا قرآن یا صحیفہ کاملہ تک الگ نہیں خریدے گا، یعنی ساری کفایت شاری سلسلے میں ہوگی۔ تو بہرحال یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جو بھی کتابوں پہ جن کا بک بیلنس زیادہ ہوتا ہے ان کا بینک بیلنس کم ہوتا ہے، ایک محاورے کے طور پر بھی یہ بات مشہور ہے، اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ کتابوں کا ہمیشہ کرنٹ اکاؤنٹ کھولنا چاہیے، سیونگ اکاؤنٹ نہیں کھولنا چاہیے۔ صرف یہ نہ ہو کہ کتابیں اکٹھی کرتی چلی جائیں، یہ بھی ایک بیماری لگ جاتی ہے لوگ، بس یہ کتابیں ڈمپ ہوتی چلی جا رہی ہیں، شیلف کے اندر بھرتی چلی جا رہی ہیں، ایک لائبریری کے اندر تبدیل ہو رہا ہے کمرہ، لیکن کیا ہے کہ اس کو پڑھ ویسا نہیں رہے، دیمک لگ جائے گی ان کتابوں میں، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ باقاعدہ ایسے علماء ہمارے گزرے ہیں، ایک عالم گزرے شیخ ابو علی بغداد میں، ان کا تذکرہ میں کسی کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا، ایک دفعہ ان کا صندوق کتابوں کا جل گیا تھا، اتنا غمگین ہوئے، شدت غم سے کئی دنوں تک ایسے نڈھال رہے کہ بغداد میں دیگر علماء اور طالب علم ان سے کتنے ہی دن تک تعزیت کے لیے آتے رہے، کتابوں کی تعزیت، جو کتابیں جل گئی تھیں ان کو تسلی دینے کے لیے، ان کے ایک لحاظ سے جیسے تعزیت کہا جائے اس کے لیے ان کے پاس آتے رہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو گھر میں سے کباڑ سمجھ کے جو سب سے پہلی چیز پھینکی جاتی ہے وہ کتابیں، مدرسے میں لا کر لوگ پھینک کے جاتے ہیں یہاں پر، کہ دیکھیے پھر ہم دیکھتے ہیں اس میں کون سی کارآمد کتابیں ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی ہیں، خود رکھ لیتے ہیں اور کسی اور عالم کے پاس، ورنہ جو ضرورت سے زائد ہوتی ہے تو وہاں پر دے دی جاتی، یعنی کتابوں کو کباڑ سمجھ کے، جبکہ روایات میں ابھی سروسی امام اس کے بعد اگلی کلاس لیں گے تو آپ کو وہ تفصیل سے بتائیں گے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے کہ اپنے پیچھے کتابیں چھوڑ کر جانے کی، تاکہ لوگ ان سے بعد میں بھی استفادہ کریں۔ اتنی مشکل سے لائبریریز بنتی ہیں، اتنی مشکل سے کتابوں کا کلیکشن جمع ہوتا ہے، لیکن سوچتے ہیں کہ شاید سب سے فضول چیز یہ کتابیں ہیں جو مرنے کے فوراً بعد نکال کے پھینکی جاتی ہیں۔
تو دیکھیے اس زمانے میں اور اس زمانے میں کیا فرق رہا. اندلس کو جب برباد کیا گیا تھا تو 10 لاکھ کتابیں غرناطہ کے عوام کے گھروں سے نکالی گئی تھیں اور مسلسل 10 روز تک جلائی گئی تھیں. 10 روز تک کتابیں، 10 لاکھ کتابیں غرناطہ میں اس طرح سے جلائی گئیں. ہمارے جتنے بوڑھے افراد ہیں، بجائے اس کے کہ شروع سے کیونکہ ان کو اس میں کوئی رغبت نہیں ہوتی، کتابیں اس وقت بھی نہیں پڑھتے، تو بڑھاپے میں اب آ کے کیا پڑھیں گے. تو ریٹائرمنٹ کے بعد عام طور پر جو بوڑھے افراد ہیں وہ بس جناب اسی طریقے سے یا تو ٹی وی دیکھ لیا ہے، کسی جگہ لوٹ لگا لی انہوں نے، یا مسئلہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ اخبار وغیرہ پڑھ لیا، بس اس کے اندر رہتے ہیں. جبکہ پہلے زمانے کے بزرگ اتنا متوجہ تھے کہ باقاعدہ سن 1844 میں ایک رپورٹ لندن بھیجی گئی تھی، انڈیا میں، ہندوستان سے لندن بھیجی گئی تھی رپورٹ کہ یہاں پر ایک عام مسلمان بھی اتنا زیادہ علم کا شوق رکھتا ہے اور کتب بینی اتنی زیادہ کرتا ہے کہ معمولی سا اگر کوئی چپراسی بھی ہے تو وہ بھی اپنے بچے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹیوشن، کوئی منشی یا مولوی ضرور رکھتا ہے جو بچوں کو تعلیم دے. اور اتنے زیادہ اس زمانے کے مسلمان پڑھے لکھے تھے کیونکہ مسلسل کتب بینی اور معیار اتنا زیادہ ان کا تھا کہ رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ یہاں کے مسلمان انڈیا کے اتنے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں اور فلسفے و منطق میں بھی اتنے ماہر ہیں کہ انگلینڈ کا ایک گریجویٹ بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ باقاعدہ اس رپورٹ میں کہا گیا. تو انہوں نے اس بات سے عبرت پکڑی اور مسلسل اپنی تعلیم کو بڑھاتے چلے گئے، یہاں تک کہ اس زمانے سے یہ چیز تھی کہ موبائل لائبریریز انہوں نے انگلینڈ کے اندر قائم کی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ ابھی تک جاری. یہ تو بہت پرانی کی ایک لحاظ سے موبائل لائبریریاں ہیں باقاعدہ کی، کسی بھی جگہ جا کے رکتی ہیں. جو پڑھنے کے شوقین اندر جائیں، بیٹھیں، پڑھیں، کتابیں بھی اندر موجود ہیں، یا اپنے نوٹس لے جائیں، پڑھیں. اس کے بعد پھر یہ مختلف جگہوں پہ یہ موبائل لائبریریز کا قیام. تو آپ دیکھیں کہ یہ انہوں نے اتنا زیادہ ان تمام چیزوں سے استفادہ کیا، آپ لوگوں سے عبرت پکڑی، اس کی رپورٹیں بنائیں اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور آپ کو کس مقام کے اوپر لے کر آ گئے کہ گھر میں کوئی کتاب موجود ہو تو سب سے پہلے مرنے کے بعد اس کو نکال کے پھینکا جائے. تو جب بھی یہی وجہ ہے کہ بعض دانشور حضرات بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فضول مطالعے کا بھی عادی ہے نا، وہ اس سے ضرور بہتر ہے جو بالکل مطالعہ نہ کرتا ہو. بہرحال یہ تو نہیں بات کہی جائے گی اسلامی لحاظ سے کہ چاہے وہ حرام چیزوں کا مطالعہ کرے، نہیں، وہ بات ایک الگ. لیکن فضول مطالعہ ایسی بس ڈائجسٹ پڑھ رہے ہیں، کوئی میگزین پڑھ رہے ہیں، یا کوئی 3 عورتیں 3 کہانیاں پڑھ رہے ہیں جو مرد حضرات سب سے زیادہ پڑھتے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہے اس میں اپنا وقت کو لگا رہے ہیں. تو بہرحال لیکن یہ پھر بھی ان افراد سے ضرور بہتر ہیں کہ جو بالکل بھی مطالعہ کرنے کے عادی نہیں، جو پڑھنے کے عادی نہیں. یہی وجہ ہے کہ دیکھیے آج کا جو خاص بات ہے جس سے علمی مقام حاصل ہوتا ہے، اس میں اگر ایک پوائنٹ بھی یہ والا آپ پکڑ لیں نا، وہ ہے کہ اگر آپ اسباب اور ذرائع علم جو ہیں ان کا احترام شروع کر دیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کچھ ہی دنوں کے اندر کیسی تبدیلی رونما ہوگی آپ کے اپنے اندر سے. علماء بہت سے ایسے گزرے جو باقاعدہ اپنی کتابوں کو خوشبو کی دھونی دیا کرتے تھے. باقاعدہ ان میں سے جب کتاب کھولیں تو اس میں سے خوشبو آئے. تو بہت سے علماء ایسے بھی گزرے جو کہ ظاہر ہے کہ ہم سے یہ تقاضا بھی نہیں ہے اسلام کا، لیکن اتنا زیادہ کمیٹڈ تھے کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے اور دین خدا کے لیے کام کرنا ہے کہ بہت سے علماء نے تو شادیاں تک نہ کی. تو ان سے پوچھتے تھے لوگ کہ آپ کو اولاد کی حاجت نہیں ہے، کہ آپ نہیں چاہتے؟ تو کہتے اتنی کتابوں کی موجودگی میں مجھے اولاد کے پیدا ہونے کا کوئی غم نہیں. کوئی اگر یعنی ان کے اعتبار سے میں بات بتا رہا ہوں کہ صرف ایک شوق اور رغبت دلانے کے لیے، جیسے کتاب پہ گرد جم جاتی ہے، لوگ زور سے ہاتھ مار کے کتاب پہ سے گرد جھاڑتے ہیں. ایک عالم کے سامنے ایک دفعہ کسی نے ایسی گرد جھاڑ دی تھی، انہوں نے کہا خبردار ایسا آئندہ مت کرنا، یہ گویا ہاتھ میرے دل کے اوپر آ کر لگیں. صاف کرنا تھا تو آرام سے کسی کپڑے سے صاف کرتے. یعنی کتابیں ہیں، ان کو آپ ایسا نہ کہ ابھی میں آ کے آپ کے سامنے بہت سی چیزیں پیش کروں گا اس کی مثالوں کے طور پر بھی، کہ علماء اپنے جسم کے کپڑے اور اپنے سامان بیچ کر کتابیں جو ہے حاصل کرتے تھے، اپنی لائبریریاں قائم کرتے تھے. نظریں مانا کرتے تھے کہ اگر یہ کتاب مجھے حاصل ہو گئی تو میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا. اس زمانے میں غربت کا ماحول بھی تھا اور بعض اوقات اجارے کے اوپر نماز اور روزہ لیے جاتے تھے. ایک ایک کتاب کو اجارے پر، ایک ایک سال کی نماز اور روزے کے اجارے پر حاصل کرتے تھے. 1 سال کی نماز مرحوم کی پڑھوں گا صرف ایک کتاب کے لیے. باقاعدہ علماء سے پوچھا بھی جاتا تھا کہ اتنی ساری آپ نے کتابیں کیسے جمع کی؟ کہا اپنے گوشت اور خون کو نچوڑ کر.
یعنی یہ جو سب چیزیں یہ بہت اہم ہیں، اس کے بغیر، ان اسباب اور ان ذرائع کے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتا، ان کا احترام کرنا پڑے گا۔ اور عام طور پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ علم کی جو آج کل بے وقتی ہو گئی، ایک تو یہ کتابیں پھینک کے جانا، ایک تو یہ بھی، اور جو کتابیں پڑھ بھی رہے ہیں وہ بھی اس کا احترام نہیں کرتے۔ کپ ہے وہ کتاب کے اوپر رکھا ہوا ہے، مثلا چائے کا پی کے، کوئی اور چیز ہے، کوئی چیز کھا رہے ہیں وہ مثلا وہ رکھی ہوئی ہے کتاب کے اوپر، کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں اسی پہ ٹیک لگا کے اس سے بیٹھ گئے، منہ اس کے اوپر رکھ دیا، کوئی بھی اس طرح کی چیز۔ یہ علم کے ذرائع کی بے احترامی۔ ٹھیک ہے یہ حرام نہیں ہے، یہ مکروہ بھی نہیں ہے، کسی مجتہد سے آپ لکھ کے پوچھیں گے وہ کہے گا نہ حرام ہے نہ مکروہ ہے، لیکن یہ ایک احترام کے لحاظ سے اگر ایک آپ ایکسٹرا آرڈنری احترام دینا شروع کر دیں ان ذرائع علم کو، تو خود بخود آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک تبدیلی رونما ہونے لگے گی، خود بخود۔ باقاعدہ نعمت اللہ جزائری نے انوار نعمانیہ میں علامہ مجلسی کے متعلق یہ بات لکھی، یہ علامہ مجلسی کی قبر مبارک، انہوں نے بات لکھی ہے کہ جب علامہ مجلسی کسی کتاب کو کسی شخص کو پڑھنے کے لیے دیتے تھے تو پوچھ لیتے تھے تمہارے گھر میں دسترخوان موجود ہے یا نہیں، اگر وہ کہتا دسترخوان نہیں، کتاب واپس لے لیتے تھے کہ اس کے اوپر اب تم یقیناً پلیٹ رکھ کے کھانا کھاؤ گے اور یا روٹی رکھ کے کھاؤ گے، تو پہلے دسترخوان کا انتظام کرو پھر کتاب دوں گا۔ تو خود یہ جو مرزا حسین نوری جنہوں نے انوار نعمانیہ میں علامہ مجلسی کی بات کوٹ کی، وہ خود اتنا زیادہ ان چیزوں کے احترام کے قائل تھے کہ جب کاغذ بھی کاٹتے تھے تو جو کاغذ کی کرچیاں زمین پہ گرتی تھیں ان کو بھی کہتے تھے اس طرح سے ڈالو کہ لوگوں کو پاؤں اس تک نہ پہنچے۔ یہ ذرائع علم ہے، یہ پیپر، یہ کاغذ، اس کے اوپر اس تمام علوم لکھے جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان کی اتنی احتیاط کرنے کے بعد پھر یہ اتنے بڑے علمی مقام کو ان لوگوں نے حاصل کیا، اور اتنا مطالعہ کرتے تھے علماء، اتنا مطالعہ کرتے تھے کہ علامہ میر حامد حسین لکھنوی جو انڈیا کے اتنے بڑے عالم دین کے خود ایران اور عراق کے علماء تک ان کی علمیت کے قائل ہیں، وقات الانوار کے نام سے جو انہوں نے کتاب لکھی ہے، ان کے متعلق یہ ملتا ہے کہ اتنا مطالعہ کرتے تھے کہ بوڑھے جب بہت زیادہ ہو گئے تھے اور بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تھے تو لیٹ کر پڑھتے تھے، اور لیٹ کر سینے کے اوپر کتاب رکھ کے پڑھتے تھے کہ جب انتقال ہوا ہے تو سینے کی ہڈی کے اندر ایک گڑھا پڑ گیا تھا، جب غسل کے لیے ان کو لے کے گئے۔ بیٹھے بیٹھے لکھتے تھے، بیٹھ کے نہیں لکھ سکتے تو لیٹ کر لکھتے تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال آپ بھی جتنا اس موقع کو حاصل کر سکیں گے، جتنا کتابیں پڑھ سکیں گی، کیونکہ ورنہ یہ وقت ایسے ہی نکلتا ہوا چلا جائے گا۔ مقدر کا سکندر وہی بنے گا کہ جو بہرحال ہر چیز کو اپنے صحیح وقت اور موقع کے اوپر انجام دے لے۔ دیکھیے شادی شدہ خواتین جو یہاں پر آئی ہیں ماشاءاللہ بچوں والی، وہ بہت قابل مبارکباد ہیں کہ کتنے جھمیلوں سے اپنے آپ کو بچا کر یہاں پر لائیں، کتنی مشکل ہے، لیکن سب سے بہترین ٹائمنگز ان خواتین کے پاس ہیں جن کی بھی شادیاں نہیں ہوئیں۔ یہ بہترین وقت ہے، جتنا بھی ان کے پاس 1 سال 2 سال 3 سال کا جتنا بھی وقت ہے، اس کے اندر جتنا چاہیں حاصل کر لیں۔ یہ گولڈن پیریڈ ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ پھر جب شادی ہو جائے گی تو پھر گھر میں جب معرکہ بدر و حنین ہوا کریں گے آپ کے، تو اس کے اندر پھر آپ کو بہت کم موقع مل سکے گا علم حاصل کرنے کا۔ پھر جو اس میں سے بھی نکل کر آ جائے گی تو ہم اسے بہت بڑے ہیروئن سمجھیں گے۔ تو بہرحال بہت مشکلات اس کے بعد شروع ہو جاتی ہیں۔ تو چند ماہ ہی صرف ابھی آپ علم حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو آپ کو اپنے اندر ایک نورانیت سی محسوس ہونے لگے گی۔ کتابوں کے اندر سے یہ جو تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ اس کے اندر ایک نورانیت ہے، اور آپ یقین جانیے کہ وہ افراد کے جو کہ ابھی سے ہی کسی بلند علمی مقام کو حاصل کر لیتے ہیں وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ، ان لوگوں کا بڑھاپا بہترین بڑھاپا گزرتا ہے بنسبت ان لوگوں کے جو علم کے طور پر آگے نہیں جاتے۔ تو یقین کیجئے کہ ان کا بڑھاپا بہت مایوس کن، کوئی ان کو لفٹ دینے کو تیار نہیں ہوتا، خاندان کے اوپر ایک بوجھ سا بن جاتے ہیں وہ افراد۔